ہم نے جو اعتراضات تھے جو ہمارے اگر آپ ان کو الزامات کہتے ہیں تو الزامات جو تھے وہ ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے. ہم نے دنیا کو یہ دکھایا کہ دیکھیں اس پولنگ اسٹیشن پر ہمارے خلاف 2 بندے بیٹھ کے مورے لگا رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو مار پیٹ کر انہوں نے پولنگ اسٹیشن سے باہر نکالا. ان سے بھی ان کا ووٹ دینے کا حق وہ چھین لیا ہے. ان پر تشدد کیا تھا. اور یہ جو تھے اس کے ثبوت پیش کیے اور میڈیا نے دکھائے. اور اس کے بعد پی ایم ایل این کی طرف سے ہوا کہ چلیں جی کمیٹی بناتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں. اس میں کوئی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کا ازالہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی طرف سے بھی کوئی مورے لگی ہیں. تو بڑی اچھی بات ہماری کمیٹی نے کہی کہ ٹھیک جہاں آپ کو اعتراض ہے وہ بھی بخشے کھول دیں, جہاں ہمیں اعتراض ہے وہ بھی بخشے کھول دیں. تو بیلٹ پیپر جو ہے وہ تو جھوٹ نہیں بولے, وہ تو اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ یہ جو بیلٹ باکسز کی اسٹفنگ ہوئی ہے یا کسی صحیح ووٹر نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. تو پھر میرا یہ خیال تھا ذاتی طور پر اور ایک عمومی بھی یہ تاثر تھا کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد میرپور کے الیکشن کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا, اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہت محتاط ہوگا. وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ ایک کریڈیبل مرحلہ, اور ہم پھر بھی اس امید کے ساتھ اس مرحلے میں شامل ہوئے کہ اب شاید وہ ہمارے ساتھ داستان نہ دہرائی جائے جو کہ میرپور میں ہوئی ہے. جس طرح وہاں بلیٹرلی جو ہے وہ وائلیشن کی تھی اور ووٹرز کو جو ہے نہ صرف تصدیق کا نشانہ بنایا گیا بلکہ ان کا تمسکر ہوا ہے. وہاں لکیال میں قتل ہوتا ہے اور ہمارے امیدوار پر ایف آئی آر کٹ جاتے ہیں اور وہ پھر بڑی پریشانی کے عالم میں جو ہے کئی دن بھاگ کر اپنی ضمانت کرانے کے چکر میں. اب پھر یہ کہہ دینا کہ نہیں وہ تو ایسا کوئی بات ہی نہیں, وہ تو کوئی ایسا مسئلہ تھا, وہ خاندانی مسئلہ تھا, وہ تو آپس کا جھگڑا تھا. بھائی وہ آپس کا جھگڑا الیکشن ڈے کے 4 دن پہلے ہی ہونا تھا. پھر الیکشن ڈے پر قتل ہوتا ہے. ہمارا وہ جو ایک کارکن ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی وہ معمولی آپس کا ہے. آپ ہمارے ساتھی ہیں, میں تو کوئی بڑی سوچ سمجھ کے ناپ توڑ کے لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں, آپ کی لزاری نہ ہو اور لوگ تماشا نہ دیکھیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کا جو کارکن شہید ہوا ہے وہ ایک واقعہ ہوا ہے وہ معمولی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا. ایک جان چلی گئی ہے, 3 بندے جو ہیں وہ ڈیتھ بیڈ پر ہیں, شدید زخمی ہیں, اور آپ کہتے ہیں نہیں وہ ایک میں واقعہ ہوا ہے, یہ ہو جاتا ہے, یہ تو معمولی بات. اور پھر اس کے فوراً بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ بڑے پرامن ماحول میں صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہوا. تو میں نے پچھلے الیکشن میں بھی, پچھلے مرحلے کا الیکشن تھا میرپور ڈویژن کا, میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہا تھا کہ جناب آپ یہ بتائیں, یو آر دی مین رسپانسبل, ایک آپ کا فرض ہے, صرف 5 سال میں آپ نے ایک فرض نبھانا ہے کہ ووٹر جو ہے وہ آزادانہ طور پر اپنی ووٹ کاسٹ کرے اور کریڈیبل الیکشن جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے. آپ نے کیا اس پہ ایکشن لیا جو آپ کو ہم نے ویڈیوز دکھائی تھیں, جو آپ کو ثبوت دیے, جو آپ کو فوٹوز دیے, جو سارے اور آپ کو میڈیا نے بھی دیا, انڈیپینڈنٹ لوگوں نے بھی دیا. تو کیا دوسرے مرحلے میں جانے سے پہلے آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ آپ نے کوئی انکوائری کی؟ آپ نے کوئی بندہ گرفتار کیا جو کہ چھت پہ بیٹھ کے آگ لگا رہا تھا ووٹوں کو, جن کی شناخت ہم نے کرائی وہ بیٹھ کر ووٹوں پر مہر لگا رہے تھے بیلٹ پیپرز کے اوپر اور بھر رہے تھے بکسوں کو. آپ نے کوئی اس پر ایکشن لیا؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب, اگر آپ ان سب چیزوں کو معمولی اگر کوئی لیڈر کہتا ہے یا کوئی ہمارا سیاسی مخالف کہتا ہے تو آپ اس کی بات یہ مان جاتے ہیں اور پھر آپ اعلان فرماتے ہیں کہ میں کسی دباؤ میں نہیں ہوں. آپ کے اوپر دباؤ تو ہونا چاہیے اپنے ووٹرز کا, اس حلقے کے ووٹرز کا, اپنی ڈیوٹی کا. اور جو الیکشن ہے اس کے مقاصد حل کرنے حاصل کرنے, اس کا مقصد یہ ہے کہ آزادانہ اور صاف شفاف انتخابات کا انعقاد ہو.
responsibility. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آج دوسرا مرحلہ جب ہوتا ہے، پہلے تو اس مرحلے کی بات ہوگی، اس پر کچھ بھی نہیں، کوئی ٹائم گیننگ جو ہے وہ ٹیکٹکس ہیں کہ ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں، میٹنگ کر لو جی فلان کرو بیٹھ جاؤ. لیکن دیکھیں اگر الیکشن کریڈیبل نہیں ہے، صاف شفاف اور منصفانہ نہیں ہے، غیر جانبدارانہ نہیں ہے، اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا. یہ پیپل پارٹی کی صرف بات نہیں ہے، کوئی ووٹر نہیں مانے گا. آزاد کشمیر کا کوئی باشندہ نہیں یہ بات تسلیم کرے گا کہ میرے علاقے میں انتخاب جو ہے وہ صاف شفاف. اور یہ ڈھول ہمیشہ آپ کے گلے میں پڑا ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ نے جس انداز سے الیکشن کرائے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا پری پلان تھا. ہمیں پتہ ہے ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، جہاں ہم ہارے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم وہاں ہار سکتے ہیں اور ہمارے یہاں ٹھیک آ رہے ہیں. لیکن جہاں ہم جیت رہے تھے تو وہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہم جیت رہے تھے، وہ سیٹیں ہماری تھی، وہ آپ کی نہیں تھی. وہ پی ایم ایل این کے لوگ ابھی اگر آ کر کورس گاتے ہیں، ایک آتا اس کے بعد دوسرا کوئی تیسرا، سب کا احترام ہے، لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ رو مت، ہو گیا جو کچھ ہونا تھا، ہم نے الیکشن چوری کر لی ہے. بھائی آپ نے زیادتی کی ہے تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ آپ نے زیادتی کی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے سارے جو ووٹرز کے حقوق ہیں وہ سلب کر لیں، ان کی بے عزتی کریں. 5 سال کے بعد میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ووٹر کو ایک پرچی ملتی ہے، 5 سال وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے، اور آپ نے اگر اس کو اس حق سے بھی محروم کر دیا ہے تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی. اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں جانے دیجیے، جو ہو گیا الیکشن میں آگے چلیں، تو 2-4 واقعات ہو گئے، یہ ہو گیا. یعنی کہ آپ اس کی حدت کم کرنے کے لیے